الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال عید الفطر پوریاں برکتاں نال پوریاں رحمتاں نال جلوہ گر ہوئی اور بالآخر پر نور گھڑیاں ساڑھے تو جدا ہو چکی ہیں۔ بندہ مومن واسطے ہر لمحہ ہی بڑا بابرکت ہے، کیونکہ جس کا تعلق اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کامل طریقے نال جڑ چکے ہیں، اور وہ زندگی دا ایک ایک لمحہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ گزرتا ہے، جس دی زندگی کے دن اور رات، لیل و نہار اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت خدا عز و جل اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گزرتے نہیں گئے، وہ دا ایک ایک لمحہ وہ دے واسطے بڑیاں رحمتاں والا ہے، بڑیاں برکتاں والا ہے۔ مثلا آج دا دن جمعۃ المبارک دا دن ہے۔ جمعۃ المبارک دا دن اس سید الایام سارے دنوں دا سردار دن ہے، ایک عام دن نہیں، عید کا دن ہے۔ اس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کیتے گئے، میرے تھوڑے ابا جان پیدا کیتے گئے، اور ایک جمعے کا دن جڑا ہے نا، یہ فرشتیاں دی حاضری کا دن ہے۔ کیا کہا؟
فرشتیاں دی حاضری دا دن، اور اج دے دن جس خوش نصیب نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پیش کرنا ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ او دا درود شریف میرے تے پیش کیتا جاتا ہے۔ ادو ہی نہیں ہوں بھی کہ ظاہری طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما سن، صرف اس وقت کی گل نہیں بلکہ آج بھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تھوڑا وصال شریف ہو جائے گا اب بعد وفات کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تھوڑے وصال شریف تو بعد بھی یہ درود شریف تھوڑے تے پیش کیتا جائے گا؟ فرمایا ہاں میرے غلام، پیش کیتا جائے گا۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ نے زمین اتے حرام کر چھڑے ہیں ان نبیاں دے جسماں نو نہیں کھا سکتی۔ اور ابن ماجہ شریف کے اندر الفاظ زائد نے کہ فنبی اللہ حی یرزا کو، فرمایا بس اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے یرزا کو، اور اللہ کے نبی کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے ہر لمحہ بڑا بابرکت ہے، بندہ ایک مومن کے لیے ہر گھڑی بڑی باعث رحمت ہے، لیکن جن دنوں کو فضیلت اللہ نے دی ہو، جن راتوں کو فضیلت اللہ نے عطا کی ہو، وہ تو ایک حقیقت ہے۔ جیسے دنوں میں جمعہ المبارک کا دن، یوم عرفہ کا دن، جس دن حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، وہ دن بڑی شان والا ہے۔ اور راتوں میں لیلۃ القدر، راتوں میں لیلۃ القدر بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ اور پھر وہ رات کی گھڑیاں، وہ رات جس میں وہ نور پیر کا وقت آیا کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں تشریف لائے، پھر شب برات، یعنی جن لمحوں کو، جن راتوں کو اور جن دنوں کو اللہ فضیلت والا بنا دے، اس میں تو کلام نہیں ہے، اس میں تو کلام نہیں ہے، لیکن یہی بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اعمال صالحہ کرے اور ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارے، شرع شریف کے مطابق گزارے، اللہ کے فرمودات عالیہ پہ عمل کر کے گزارے، قرآن پاک کے ذریعے سنتوں پہ عمل کر کے گزارے، اس کا ایک ایک لمحہ باعث برکت ہے، کیونکہ کچھ اس کو ایمان کی حلاوت ملی ہوئی ہے، کچھ اس کو برکت اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو چکی ہے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو چکی ہے۔ حضرات اور بالخصوص نوجوان، آپ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول نے کہ جنہوں نے رب فرماتا کہ عظمت والے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام تک ہر نبی شان والا ہے، ہر رسول شان والا ہے، ہر پیغمبر شان والا، لا نفرق بین احد من رسل،
رسولوں تے ایمان لیاؤن وچ اسی فرق نہیں کرتے. جو نبی ہے وہ نبی ہے، جو رسول ہے وہ رسول ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. لیکن لقد تحقیق البتہ جاءکم تواڈے ول تشریف لے آیا ہے رسول، بڑیاں عظمتوں والا رسول. اونچی آواز سے بولیے نا، اونچی آواز سے. رسول یعنی رسول دے اوتے الٹی تے سیدھی پیش ہے نا، اینو آندے نے تنوین. اتنے دو زبراں، نیچے دو زیراں، اوپر دو پیشاں. اینو کی آندے نے بولو؟ تنوین. التنوین للتعظیم. اے جڑی تنوین ہے نا، سیدھی تے الٹی پیش، ایک کادے واسطے آئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت دے اظہار واسطے. لقد جاءکم رسول، قرآن رسول نہیں، کسی ایک علاقے اور خطے کا رسول نہیں، بلکہ قل جاء ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب اعلان کرو کہ اے لوگوں، میں ایک قوم کے قبیلے کے خطے کے علاقے کا رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ میرے اللہ نے مینوں اپنی ساری انسانیت والے اپنا رسول بنا کے بھیجی، اپنا رسول بنا کے بھیجی ہے. یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ علو مرتبت ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب بلکہ حبیب اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ لقد جاءکم رسول. یہ جڑے عظمت والے رسول نے نا ساڈے، انہاں دی وجہ تو ہی یہ رحمت والیاں گھڑیاں لبدیاں. انہاں دی وجہ تو، انہاں دی وجہ تو، انہاں دے صدقے نال، انہاں دے وسیلے نال اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، اے امتیو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو، تواڈی شان ہے وے کنتم خیر امہ، تسی بہترین امت ہو، تسی بہترین امت ہو، ہر رنگ وچ بہترین، چونکہ تانوں رب بہترین فرما رہے ہیں. بڑے بہترین نمازاں بھی قائم کرتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، صدقے بھی کرتے ہو، خیرات بھی دیتے ہو، اللہ کا بھی کرتے ہو. خوش نصیب ہو تھوڑے سینے وچ اللہ دا قرآن موجود ہے. سونگے ہو کے جاگتے تھوڑے سینے وچ رب دا قرآن موجود ہے، تو آڈے وچ حافظ قرآن موجود نے. تسی بڑی بہترین امت ہو، بڑی بہترین امت ہو. تسی دعا واسطے ہاتھ اٹھاندے ہو، رب خالی نہیں موڑدا. بڑی بہترین امت ہو. لوگ ستے ہون، تسی اٹھ کے سجدے کرتے ہو. تسی بڑے بہترین امت ہو. تسی تلاوت قرآن پاک کرتے ہو، بڑے بہترین ہو. تسی بڑے بہترین ہو. لوگ اقوام عالم وچ باقی جنیاں قوماں نے، جتنے مذاہب نے، وہ لوگ غمی دے ویلے رب نو یاد کرتے ہیں، اپنے اپنے رنگ وچ. خوشی دے ویلے بھول جاتے ہیں. لیکن وہ خوش نصیب ہو، تسی ایسی امت ہو، تسی نہ غمی ویلے بھولدے ہو، نہ خوشی ویلے بھولدے ہو. میرے ذرا دسو، تساں عید کوئی نہیں پڑھی؟ ہولی ہولی بول دے، صرف سیویاں ہی کھا دی ہیں. بھائی نماز عید قائم کی ہے، آئے تھے عیدگاہ میں، آئے تھے مساجد میں، نماز پڑھی، خطبہ سنا، خطبہ سنا. خوشی کا وقت تھا،
نئے سوٹ، نئی خوشبوئیں، نئے جوتے، نئی ٹوپیاں، نئی نئی خوشیاں، انہیاں خوشیاں میں ڈوب کے پھر تسی نماز پڑھنا انہیاں خوشیاں میں ڈوب کے تو رب پھر بھی نہ بھولیا، تسی پھر بھی نماز عید الفطر کی ادائیگی واسطے آئے، تسا پھر بھی سبحان ربی العظیم آکھیا، تسا پھر بھی سبحان ربی الاعلی دی صدا بلند کیتی، تسی ایڈی بہترین امت، تسا خطبہ بھی سنیا، گھر بھی گئے، جا کے ایک دوجے نو عیدیاں مبارکاں بھی دتیاں، تسی پھر ظہر ویلے مسجد میں جا جی اصل ویلے پھر مسجد میں، مغرب ٹائم پھر مسجد اندر، عشاء ویلے پھر مسجد اندر، تے اجے کل تک عید سی، اج چوتھا دن، اج پھر مسجد جمعے واسطے، وہ تسی ایڈی بہترین امت ہو، تسی اس خوشی دے ویلے بھی مولا نو نہیں بھولے، مالک نو نہیں بھولے۔ ہن میں دسو تسی رب نو نہیں بھولدے تے رب تانوں بھول جائے گا؟ ایسا بولے سوچ لو، اگر سوچن کا ٹائم چاہیے تو سوچ لو، اگر تسی نہیں بھولے تو رب بھول جائے گا۔ عید کی نماز کو بعد ساڑیاں ہر مساجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھیا گیا، اذانہ ہوندیاں نے، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوجے نے مل دے ہو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام پڑھتے رہے ہو کہ نہیں؟ تے جے تسی خوشی دے میرے محبوب نو نہیں بھولے تے محبوب تو بھول جان گے۔ سوال ہی ہے، یہ سمجھ آئے تو جواب دے دیو، تسی بھول نہیں بھولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جان گے؟ نہیں۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، میرے اور آپ کے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے جڑے آج پردہ پوشی کرتے ہیں پہ قیامت والے دن ساڑے پردے نہیں ٹکڑ گے؟ بولو نہیں ٹکڑ گے؟ نہیں سمجھ آئی تو اگے چلیے ذرا، رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، رب فرماتا ہے یہ جڑا عظمتاں والا رسول ہے نا، وہ ہے میرے رسول دی امت، تواڈا مشکل وچ پینا میرے محبوب دے اس رسول نو گوارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تانوں کو مشکل بن جائے میرے رسول نو برداشت نہیں، سبحان اللہ، تانوں تکلیف آوے میرا رسول گوارا نہیں کرتا، اینا لجپال ہے، اینا لجپال ہے، اینا لجپال ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اج تساں یاد رکھیا ہے تو میرا محبوب بھی تانوں نہیں بھولے گا۔ اس دی مثال میں عرض کراں، جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی، پہلا کلام کی کیتا اللہ اکبر کبیرہ، اونچا بولیے، اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوندیاں کی کلام کیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے پھر کیا آخیا؟ رب سلم امتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان آبادا پیدا ہوتے امت کو نہیں بھولے،
قیامت کے دن جب امت پہ مشکل ہوگی بھول جائیں گے؟ جی نہیں بھولیں گے. اب تھوڑا سا آگے چلیے. معراج کی رات آئی, میرے تھوڑے لجپال آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے, اللہ دی حریم ناز دے اندر گئے, بارگاہ بے کس بنا اندر گئے, حریم قدس دے اندر گئے. رب العالمین نے صدائے دل نواز بلند کی دی اپنی شیان شار اپنی رحمت دے تقاضے دے نال. ادھرو منی یا محمد, ادھرو منی یا احمد, ادھرو منی یا خیر البریہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیڑے آ جا. اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جا. اے ساری کائنات جو بہترین ہستی ذرا قریب آ جا. پھر میرے اللہ دی صدائے دل نواز ہوندی ہے بھئی کیسی یا محمد ان ربک یصلی. اے سونیا ذرا ٹھہر جائی, ذرا رک جایا جے, تواڈے رب دی رحمت تواڈے استقبال واسطے آ رہی ہے. تواڈا رب تواڈے تے دروشی بھیجدا ہے پیا, اے سونیا ذرا رکیا جے. پھر میرے اللہ دا قرآن فرماتا ہے پیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے جلوہ کر ہوئے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا, اس دے اندر سورہ نجم شریف آئے, اس دے اندر آیت کریمہ موجود ہے. رب العالمین نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اس منظر دے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے, میرے اللہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی حجاب دے, بغیر کسی رکاوٹ دے, بغیر کسی آڑ دے, بغیر کسی پردے دے اپنا دیدار کروایا ہے. وہ تے اور کوئی نہیں, ایک محب ہے, ایک محبوب ہے. کون کون ہے بولو؟ ایک محب ہے, ایک محبوب ہے. جدو محب محبوب ہون اتھے کون یاد آندا ہے؟ اتھے کون یاد آندا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے عزیز علیہ ما عنتم. تواڈا تکلیف وچ پینا میرے محبوب نو گوارا نہیں. اتھے کوئی یاد ہو راوے نہ آوے, اتھے امت یاد آ گئی ہے. یا اللہ میری امت تے مہربانی فرما دے. جی تے امت واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا آج تو واپس تشریف لے آئے. چاہتے تھے اللہ دی بارگاہ دے اندر رہنے, جو آندے میرے رب نے نہ نہیں سی کرنی, منع نہیں سی کرنا. میرے رب دے حبیب نے محب نے حبیب نو روکنا نہیں, نہ نہیں کرنی. وہ دو عالم کی رحمت تھے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ بھی عالم واسطے رحمت نے, اس عالم واسطے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نے. وہ دو عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. وہ دو عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی پسند آیا. جی اتھے رہنے تعمیرہ مدرے, اتھے آگے تعمیرہ مدرے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے رہ کے یاد رکھن والو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولن گے. اس تو کہ تھوڑا چلیے, جس ویلے بھی سال شریف ہویا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار پرانوار کے اندر رکھیا گیا ہے. آپ جلوہ گر ہوئے نے مزار شریف کے اندر مٹی برابر کی دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار پرانوار جو سب تو آخر دے باہر آن والے, باہر نکلن والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ
آپ کی فرما دے میں اس ویلے جدو باہر نکلن لگا وا میں دیکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ مبارک ہلدے نے پے میں اگے ودیا کان نال لائے نے میں کی سنیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک التجا کر دینے پے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت اے سارے کام کیوں کیتے امت دا فکر ہے سی تے تاں کی خیال ہے امت دا فکر ہے سی تے تاں اے سارے عمل فرمائے آؤں تھوڑا جا قیامت دا منظر پیش کرا جدوں حساب کتاب شروع ہوئے گا سارے چپ ہون گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنگے یا اللہ اے جڑی میری امت ہے انہاں واسطے میری گزارش ہے یا اللہ اجل حسابہم میری امت دا حساب ذرا جلدی جلدی لے جی امتیوں بولو نا سبحان اللہ اجل حسابہم یا اللہ میری امت دا حساب ذرا جلدی جلدی لے لے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیاں شانہ والے انہیں مقام والے انہیں مرتبے والے میرا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات رو رد نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا حساب جلدی شروع ہو جائے گا انہوں اس کو تھوڑا ہو رکھے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے میں دو اختیار عطا فرمائے نے پہلا اختیار ہے اے سونے چرے والیا گلاں دو نے جڑی پسند کرنیاں کر لے جڑی اختیار کرنیاں کر لے پہلی گل ہے اگر چاہنے سونیا 70,000 امتی بغیر حساب دے جنتے بھیج دے دیا لے محبوب گل مقا میرے نال جی آ گل کرنی ہے تو تاں سونیا پھر بھی ٹھیک ہے تے جے سونیا شفاعت لینیاں تے تاں وہ گل کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرماندے نے میں رب نو عرض کیتا ہے فاخترت الشفاعت فرمایا میں شفاعت نو اختیار کر لیا اونچا بولو فرمایا میں شفاعت اختیار کر لئیے کیوں جس 70,000 دی خالی گل ہوندی پھر 70,000 ہی جانا سی باقی میری امت دا کی بننا ہے میں عام طور پہ شفاعت لے لئیے جڑا امتی جنم میں چوئے گا انہوں کٹ کے میں جنتے بھیج دیاں گا اس واسطے میرے اللہ نے میں نو شفاعت دا اختیار دیتا ہویا عزیز علیہ مالی تم قیامت رو پھر ہونا کیے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو لوگ نہ سنیا جی ساڑھے دامن اندر دے ایک دو ہی ہوندے نا محبوب کا دامن دیکھیے وسعت کتنی ہے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو تے کنیاں وسعت دیاں نے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے مل کے لایا کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ جنہیں عملہ نہ جنتے جانا ہے وہ
کلمہ پڑھو تے جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جانا ہے انہوں نے میری دعوت ہے بزرگ بھی پڑھو بچے پڑھو جوان پڑھو سارے پڑھو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے میرے ورگے نکارا میرے ورگے بادامال تے روسیات بادامال ساڑھا کی حال ہونا ہے ادھر تے عزیز ہونا علیہ مانی تم نشان ہے پر ساڑھی کیفیت کی ہے نہ قدیم اتباع دے نیڑے آئے نہ اطاعت دے نیڑے آئے نہ محبت دے قریب آئے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمودا تیاریات عمل کیتا پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت ہے پھر بھی جڑی ساڑھے عمال چھپانی ہے بھئی ساڑھیاں بے حیائیاں چھپانی ہے بھئی ساڑھیاں برائیاں چھپانی ہے بھئی ساڑھیاں بادامالیاں چھپانی ہے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سورہ دوحہ شریفہ نازل فرمائی اس کے اندر میرے رب نے فرمایا وَعَدَ صَوْفَ یوتی کربو کا فتردہ سونے آن کریم تیرا رب تینوں انہا عطا کرے گا تو اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تا یا رب العالمین وہ ناچر تیرے حبیب نے راضی نہیں ہونا جنہ چرے کمتی بھی دوزخ دے اندر رہ گیا ایک کمتی بھی جنم دے اندر رہ گیا جنہوں اللہ دے حکم دے نال سارے دے سارے میرے آقا بخشوا لین گے اللہ اختیار دیتا ہے شفاعت دا جنہوں شفاعت ہوندی رہے گی سارے کلمہ پڑھنے والے جہنم چوں نکل گئے جنت وال چلے جان گے میرا رب فرمائے گا سونیا ان 10 راضی ہیں کہ نہیں اس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر گئی یا اللہ میں پہلا بھی راضی سا میں ہن بھی راضی سا میں کون ناراض ہون والا پر یا اللہ فکر منو میری امت دیزی میں راضی ہاں مولا میں راضی ہاں تے رب دی رحمت فرمائے گی تے سینہ محبوبہ انہاں دے کرتوت ویکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ تیرا وعدہ نہ میرے نال وعدہ سوف یوتی کا ربو کا فتردہ انہا دیاں گا راضی کر دے یا اللہ دینا مینوں عطا کرنا کہ رب کی عطا کرے گا رب فرمائے گا سونیا سارے چپ نے تم ذرا بول یہ سنیے ذرا شان ایک قیامت کا منظر ہے نا سارے چپ نے لیکن یہ عزیز علیہ مانی تم دی شان والا محبوب ہے محبوب سارے دے ہونٹاں تے سکوت تے زباناں تے مورانے سب چپ نے انہاں چپ رہن دے محبوب تم تے حبیب ہونا ذرا بول دے صحیح لب کھول دے صحیح محبوب بول پھر
پھر سونا بول کی بولے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ میرے دل وچ جو حمد القا فرمائے گا انہاں لفظاں دے نال میں اللہ دی حمد بیان کراں گا, اللہ دی تعریف و توصیف بیان کراں گا. کتھے سجدے پہ کے پھر میرا رب ویکھو کرم میرے رب دا, رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سر اٹھا دے صحیح. ارفع راسک کا محبوب اپنا سر انور ذرا اٹھاؤ, اپنا سر انور ذرا اٹھاؤ. سر انور اٹھان گے. ہوں اللہ کی فرمائے گا, رب فرمائے گا قل تسمع, محبوب بولو, جو بولو گے تہاڈا بول سنیا جائے گا, تہاڈا بول سنیا جائے گا. باقی چپ نے سارے, باقی چپ نے. اے بوئے شفاعت دا اس سب تو پہلا میرے تہاڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹکھٹانا ہے, تے کھولیا بھی سب تو پہلا آواز دے جانا. بولو محبوب سبحان اللہ. کیا شان, کیا شان. ترجمہ نہ کرا امام علیہ سنت اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. آپ شاید ایسے موقع دے بولے فرماتے نے قیامت والے دن شانہ دے سارے نبیاں دیا ہون گیا, جانا سارے رسولہ دیا ہون گیا, پر حبیب اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بڑی عظیم المرتبت ہستی بنایا تے شانہ دی دیا ہون گیا بڑی عرفت اعلیٰ. آپ فرماتے نے اسے واسطے سڑا کی دائے وے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. پانچ باری مل کے ذرا سارے کہنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. اگے میرے امام فرما دے یہ عظمتہ نے شانہ نے یہ مقام مرتبہ ہے جڑا اللہ نے عطا فرمائے. فرما دے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسول سے اعلیٰ ہمارا, سب رسول سے اعلیٰ, سب رسول سے اعلیٰ, سب رسول, سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی. آنکھوں ذرا مل کے پانچ سب سے اولا قیامت دا دن ہوئے سب
طوفان جب سورج ہوئے نفسا نفسی دا عالم ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انوار دے اساں گناہ کاران دا دھیان پہ آ جائے ساتھ مار کے میں سارے انوار تھا آجا بیلیو او ساڑی سرکار کھڑے جے پڑھتے چاہیے کیڑی گل آندے چاہیے او کائنات والے سن لو سب سے اولا او آنا ہمارا نبی سب سے اولا میرا اللہ فرمائے گا سونے چہرے والے باقی سارے سائلنٹ خاموش ہے کسی نو بولن دی اجازت نہیں کون تو سنا سونیا تو بول تیرا بول سنیا جائے گا سونیا گل کر جو آکھے گا تیری گل سنی جائے گی یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم اس شان کا اظہار قیامت کو ہو رہا ہے سل محبوب مانگ سل سوال کر سونیا مانگ توتا تینوں نہ نہیں تینوں عطا کیتا جائے گا یہ کون فرما رہے ہیں رب نبی کو پتہ کوئی نہیں نبی کو علم کوئی نہیں میں کہا قیامت آگئی کہ ہونی ہے جی یہ جو قیامت ہونی ہے میں کیا قیامت یہ پتہ نہیں کدوں ہونی ہے پر 1400-1500 سال پہلے ہی محبوب ہر شاید دس رہے نے انج ہونا ہے تے انج اور غیب دے سر کو سینگتے نہیں نہ ہوتے جی انج میں کرنا ہے انج رب نے فرمانا ہے سل توتا محبوب مانگتے نو دیتا جائے گا تے تھے بس نہیں رب نال ارشاد فرمائے گا سونے چہرے والے آؤ باقیاں نو اجازت نہیں تیرے واسطے کھلے عام اجازت ہے واشفا تو شفا سونے تو امتی چھڑوائی جا اسی تیرے امتی چھڑی انہیں اچھا بولو محبوب تو شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی دی جائے گی کی مطلب تو امتی جنموں دی جا اسی نجات دئی انہیں جندے بجائی جانے جدوں اجازت مل جانی ہے محبوب نے اپنے امتی پچھان لینے بولو تو صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز دیں گے آ جا تمہیں آ جا تمہیں آ جا تمہیں آ جا پھر نیازی صاحبی بولے آندھے نے آ جا دیاں صداماں ہون گیاں آندھے نے رحمت میرے حضور دی واجان پہ مار دی تمہیں آ جا تمہیں آ جاؤ میرے ترانے اللہ پڑھنے والے رضوی تمہیں آ جا میری سنا خانی کرنے والے تمہیں آ جا لوکاں دے دل وچ میرا عشق پیدا کرنے والے تمہیں آ جا لوکاں نو میری عقیدت دا درس دینے والے تمہیں آ جا لوکاں دے دلاں وچ میرے عشق دے ترانے سمجھن والے تمہیں آ جا لوکاں دے سینیاں نو میرے نور نال منور کرنے والے تمہیں آ جا سارے جدو جاؤں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت صدا دے دی ہوئے گی رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دی رحمت
حضور دی واجہ پیمار رحمت میرے رحمت 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 میرے رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی آندھی کی یہ پیغامت ہویا جا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا یا جا گناہ گارا میں آ جا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا بچا لوا رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی آجا گناہ گارا میں تینوں بچا آجا گناہ گارا میں تینوں بچا سارے رل کے عجل کریے عزیز علیہ مالتم دی شان والے محبوب ساڈا بھی دھیان رکھیا جی قیامت نو اسی بھی پاپیاں مجرماں سیاہکاراں بد امالاں روسیاواں ساڈے سے بھی نگاہ کرم کرے آجے جدوں شفاعت دا اذن مل جائے ادوں سونیاں ساڈے ول بھی نظر کرم کرے آجے یہ میں پتہ کیوں آکھیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ آندے ہوندے سن ہاں صحابہ آندے ہوندے سن میں صرف ایک مثال اس سے دے دینا حضرت سیدنا سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عرض کرتے ہیں آپ نے پورا قصیدہ لکھیا ایک قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سنایا وہ قصیدے دے آخر میں شعر کی نے جڑی آپ نے یہ ہوئی عرض کی تھی آپ عرض کرتے ہیں فَقُن لی شفیعاً یوم لا ذو شفاعت سونیا اس دن میری شفاعت کرے آجے جدن کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا سبحان اللہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیچت کر دینے پہ کول بیٹی آن دینے پہ آن دینے کملی والیا فَقُن لی شفیعاً یوم لا ذو شفاعت سوا کا بمغنن عن سواد ابن قاربی وہ شاعر کا نام آگیا نا آخر میں سواد بن قارب سوا کا بمغنن سونیا اس دن شفاعت کرے آگے جدر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوئے گا تو آتے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوئے گا جنہا سواد بن قارب نے کام آ سکے کملی والیا میں اتھے توڑی بارگاہ وچ عرض کرنا پیا جب اتھے ساڈا دھیان رکھ دے ہو میدان معاشر وچ بھی ساڈا دھیان رکھیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا ہم بھی وہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا آپ نظر کرم رکھنا بلکہ وہ 27ویں میں میں نے جو اپنا لکھا کلام پڑھا تھا اس میں اس طرح کا ایک شعر تھا میں پڑھ دیتا ہوں وہ چونکہ اسی حوالے سے ہے وہ شعر کیا تھا آہا سبحان اللہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے میں نے یہ کلام لکھا تھا اور وہ اندر میں عرض کیتا سی کہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا جب تم کو کہے
اپنی امت کو تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، تو میری طرف بھی کرنا اشارہ۔ تسی اپنی سوچ رکھو، میں اپنی سوچ رکھ کے آنا کہ خدا جب تم کو کہے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم کو کہے کہ لاؤ اپنی امت کو، تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، تو میری طرف تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یا میری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ یہ جہاں سے میں نے گفتگو چھوڑی ہے نا، انشاءاللہ بشرط زندگی یہیں سے آگے شروع کریں گے پھر، ٹھیک ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، ساڈا تکلیف وچ پینا میرے آقا نو گوارا نہیں۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، مرد وقت کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم۔